میں الیکٹریشین کا کام کرتا تھا۔ ایک دن میری سالی کے گھر بجلی خراب تھی۔ میری بیوی کو میری سالی نے کال کی کہ اپنے خاوند کو بھیجو کہ ہماری لائٹ صحیح کر دے۔ میں کچھ دیر کے بعد چلا گیا تو میری چھوٹی سالی اپنا ہاتھ سے پانی نکال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو۔ یہ 2025 کی بات ہے، جب میں بجلی الیکٹریشین کا کام کرتا تھا۔ میں اپنے گاؤں میں گھر گھر جا کر بجلی اور وائرنگ کا کام کرتا تھا اور وائرنگ وغیرہ ٹھیک کرتا تھا۔ اس گاؤں میں میری ایک چھوٹی سالی کا بھی گھر تھا۔ جب ان لوگوں کی لائٹ خراب ہوتی تو میں ہی اسے ٹھیک کرتا تھا۔ ایک دن مجھے صبح میری چھوٹی سالی کی کال آئی، ساجد مجھے بجلی کی تاریں سیٹ کر دو۔ میں نے کہا مجھے ابھی تو دیر ہے، لیکن میں 11 یا 12 بجے تک ہی پہنچوں گا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، تم مجھے پھر کال کر کے بتا لازمی دینا۔ مجھے یاد نہیں رہا، میں بغیر کال کے ان کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ خود کو خود ہی راحت دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولتی ہے، ساجد میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ جب تم آؤ تو مجھے کال کر کے لازمی بتا دینا۔ میں نے کہا جی سالی صاحبہ، وہ میرا موبائل دکان پر ہی چارج ہو رہا تھا۔ میں گاؤں میں ایک اور بندے کی بجلی بنانے آیا ہوا تھا، سوچا آپ کی بھی ٹھیک کرتا جاؤں۔ وہ بولی یار پھر بھی بندہ بتاتا ہے نا، خیر اب اس کو ٹھیک ہی کرو۔ میں نے کہا جی میں ابھی اس کو سیٹ کرتا ہوں۔ پھر میں نے کچھ وقت میں ساری لائٹس ٹھیک کر دیں۔ مجھے بولی کہ کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا سالی صاحبہ بس رہنے ہی دیں، اب آپ سے ہی ہم پیسے لیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی بولی بتا دو۔ میں نے کہا چھوڑو پیسوں کو۔ پھر بھی اس نے مجھے 500 روپے تھما دیا اور بولی میں کسی بھی بندے کا احسان نہیں رکھتی، تم تو پھر بھی میری بہن کے شوہر ہو، یہ پیسے ویسے بھی میری بہن کے گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ تو بس آپ ہی کی محبت ہے۔ میں جانے لگا تو وہ بولی جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی اور لوگوں کا بھی تو کام کرنا ہے۔ وہ بولی رکو، کوک کی بوتل پڑی ہے، یہ پی لو۔ میں نے کہا اچھا لائیں۔ وہ بوتل کا گلاس لے آئی، ہم باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ میرے آنے سے پہلے ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ بولی کیا بتاؤں، زہیب 8 مہینے یا سال بعد ہی واپس آتے ہیں، پھر مجھ کو ایسے ہی رہنا پڑتا ہے، چلیں کچھ لمحے مجھے چین ہی مل جاتا ہے اس سے۔ میں نے بھی کہہ دیا یہ تو واقعی زہیب کے لیے صحیح نہیں ہے، بندہ کم از کم 3 مہینے بعد تو گھر کا چکر لگائے۔ وہ بولی تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا میری ایسی گھر والی ہوتی پیاری تو میں اسے مکمل سرور دیتا رہتا۔ وہ بولی بس تم بھی ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن بھی کم نہیں ہے مجھ سے۔ میں نے کہا بالکل شازیہ پیاری ہے، لیکن آپ جتنا تو نہیں ہو سکتی۔ خیر اب میں چلتا ہوں۔ میں نے اسے کہا ویسے کسی بھی کام میں اگر تم کو میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا لازمی۔ وہ بھی مسکرا دی جیسے وہ بھی اب میری بات کا مقصد جاننے لگی ہو۔ خیر میں چلا آیا۔ اگلے دن میری بیوی اور بھابھی کسی شادی میں چلی گئیں۔ میں نے دکان سے چھٹی کی کیونکہ دکان کو بھی ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے دل میں سوچا چلیں شازیہ لوگ تو پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گے، میں کچھ دیر کے لیے خود کو آرام دے لوں۔ میں خود کو آرام دینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایسے دیکھا تو مہرین میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مہرین تم کب آئی ہو؟ وہ بولی بس میں ابھی آئی ہوں۔ میں نے کہا بندے کو یار بتا کر ہی آنا چاہیے ہوتا ہے۔ مہرین بولی بتا کر آتی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ہاں بھی یہی منظر ہوگا میرے والا۔ میں نے کہا ہاں بس وہ شازیہ اور بھابھی لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا تھوڑا خود کو ہی وقت دے دوں۔ تم بتاؤ کیسے آئے ہو؟ مہرین بولی کہ شازیہ سے ملنے آئی ہوں، وہ ہے نہیں، اب واپس جا رہی ہوں۔ میں نے بولا آئی ہو تو بوتل تو پیتی جاؤ۔ وہ بولی ہاں لے آؤ۔ میں نے ایک گلاس ٹھنڈا
बोतल का उसे भर दिया। फिर कुछ देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैंने कहा, वैसे आज वक्त है मैच का, अगर हमारे दरमियान कोई बात होती। तो महरीन बोली कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं हूँ। मैंने कहा, जी अगर आप मेरी दोस्त होती तो हम मैच के लिए आज बहुत अच्छा वक्त था। मैं डर रहा था कि मेरी बात सुनकर वो नाराज़गी का इजहार न कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो बोली, नहीं मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? मैंने कहा, दोस्तों में फ़र्क नहीं होता, अगर आप मेरी दोस्त होती तो हमारे एक मैच का आगाज़ हो चुका होता। तो वो बोली, वक्त को ज़ाय तुमने किया है। मैंने कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्फिक हो तो हम एक मैच का आगाज़ कर लेते हैं। वो मुस्कराने लगी। फिर मैंने भी मैच का आगाज़ कर दिया। वो काफ़ी खुश थी। खैर फिर ये हुआ कि काफ़ी देर हम मैच में मशगूल रहे। फिर मैं मुकम्मल हो गया। फिर मैंने कुछ देर के बाद दोबारा कोशिश की तो महरीन भी मुकम्मल हो गई और बोली, यार गए हो? मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे पहले ही मैच में था। खैर कुछ देर हम दोनों मज़ीद बातें करते रहे। तो फिर क्या हुआ कि महरीन बोली, साजिद वक्त तो है हमारे पास, एक और मैच का आगाज़ कर देते हैं। मैंने खुशी से उसे कहा, जी बिल्कुल। फिर कुछ देर के बाद हमारे दूसरे मैच का भी आगाज़ हो गया। कुछ वक्त के बाद जब हम मैच में थे तो भाभी आ गई। मैंने पूछा कि भाभी तुम्हारी कहाँ है शाज़िया? यानी वो बोली कि कुछ देर के लिए वो अपने मैके चली गई है। भाभी की ये बात सुनकर महरीन बोली, अच्छा तो मैं तो शाज़िया से ही मिलने आई थी, वो नहीं आई तो मैं भी घर जा रही हूँ। मैंने कहा, वो आ जाएगी, तुम थोड़ी देर के लिए बैठो। लेकिन महरीन ने कहा, नहीं नहीं मैं अब जाती हूँ। फिर वो अल्लाह हाफिज़ करके चली गई। उसके जाने के बाद भाभी सुमैरा ने कहा, मैंने महरीन और तुम्हारा कुछ देर मैच देखा है, मैं ये कहानी शाज़िया को सुनाऊंगी। मैंने कहा, भाभी बस ये बात सिर्फ तुम अपने तक ही रखना। वो बोली, फिर एक मैच मेरे साथ भी होना चाहिए। मैंने कहा, चले आ जाएं। अभी हमारा ये मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि शाज़िया दोबारा घर आ गई। मुझे और भाभी को इस तरह मैच में देख कर बोली कि वाह जी वाह। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लाजमी लिखो। ये एक फंक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी होते हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना होता है। कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद पाक होता है। कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।